نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو لڑائی میں دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ غصہ ایک نفسیانی کیفیت کا نام ہے اور یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کے اندر غصے والی فطرت کا وجود ہے۔ ایسا نہیں کہ غصہ امیروں کی دولت ہے اور فقیروں اور مسکینوں کا کبھی غصہ نہیں آتا۔ یہ ہر انسان کی صفت ہے اور یہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کے ساتھ یہ صفت رہتی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تاہم غصہ فطرت انسانی ہے اور اس پر قابو نہ رکھنے سے بھیانک نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ چند لمحے کا اور چند سیکنڈ کے غصے سے میاں بیوی میں جدائیگی ہو جاتی ہے، اولاد اور والدین میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، بہن بھائی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں غصے کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ظلم اور بربریت اور فتنہ اور فساد کی جڑ ہی غصہ ہے۔ جب تک غصہ دبا ہوتا ہے تب تک فتنہ بھی دبا ہوتا ہے، اور جب غصے پر قابو ہو جاتا ہے تو فتنہ اور فساد بھی اپنا منہ کھول لیتا ہے۔ ایسے موقع سے شیطان کافی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ دو فریقوں میں نفرت اور انتقام کی آگ بڑھاتا ہے اور انسان بلا دریغ ایک دوسرے کا خون کر بیٹھتا ہے۔ جب سماج اور معاشرے کی تباہی کا اصل سبب غصہ ہے تو پھر ہمیں اس کے اسباب بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان اسباب سے پہلو تہی اختیار کر کے غصے پر ہم قابو پا سکیں۔ غصہ بھڑکنے کا ایک اہم سبب جو ہے وہ تکبر بھی ہے۔ جس کے پاس تکبر ہوگا وہ پھر ہر بات پر غصہ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، پھر ان پر زیادتی کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تکبر کی بھی مذمت کی ہے، فرمایا کہ متکبر شخص پر جنت ممنوع کر دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ جسے اپنی آخرت کی فکر ہوگی وہ کبھی تکبر کی نجاست میں ملوث ہو کر جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، پھر ہم اس چند لمحے کے غصے پر قابو پائیں۔ ہمارے غصے میں جو پھر ہم عمل کرتے ہیں وہ ساری زندگی کا ہمارا پچھتاوا ہوتا ہے۔ غصے میں آ کر ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پھر ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مولانا اس کی کوئی صورتحال نکال دیں۔ اور بھائی جب آپ نے غصے میں آ کر 3 طلاقیں دے دی تو کام ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارا وقتی طور پر غصہ آتا ہے تو پھر ہم اس پر قابو پائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔